السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن لائن ود ملر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ تیمور ملر۔ ناظرین، آج ہم جس شخصیت سے آپ کو ملانے جا رہے ہیں وہ گوجرانوالہ سے یوتھ کے رہنما ہیں۔ اپنی پارٹی کے دور میں وہ گوجرانوالہ میں یوتھ کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ محترم جناب ولید آصف بٹ صاحب، شکریہ. شکریہ بٹ صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی. اچھا بٹ صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ آ، سیاسی کیریئر کی اگر بات کریں تو بنیادی طور پہ میرا اور میرے خاندان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. ہم شروع سے ہی مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں. لیکن اگر کیریئر کی بات کریں تو 2011 کے آخر میں 2 دسمبر کو کیپٹن محمد صفدر صاحب جو یوتھ ونگ پاکستان کے صدر ہیں، انہوں نے بطور گوجرانوالہ کے صدر کے میرا نوٹیفیکیشن کر کے میری ذمہ داری لگائی کہ یہاں میں گوجرانوالہ میں نوجوانوں کو متحرک کروں. اچھا، بطور صدر گوجرانوالہ یوتھ ونگ مسلم لیگ نون، آپ نے نوجوانوں کو کس طرح پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ متحد کیا ہے؟ کیا کیا کوششیں کرتے رہے ہیں آپ ان کے لیے؟ جب میری بطور صدر ذمہ داری لگائی گئی تو میرے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے، جن میں سب سے پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ گوجرانوالہ میں تنظیم کو ایک مخصوص جو میری اپنی ہی برادری ہے اس سے وابستہ قرار دیا جاتا تھا. ایک یہ چیلنج تھا. پھر گوجرانوالہ میں نوجوان جو ہیں وہ ہماری اس پہ تنظیمی پلیٹ فارم پہ کم متحرک تھے، یہ بھی ایک چیلنج تھا. پھر تنظیم سازی جو ہے وہ مختلف دھڑے بندیوں کا شکار تھی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. یہ اس طرح کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے میں نے باقاعدہ کچھ اصول وضع کیے. پھر ان اصولوں پہ انحراف نہیں کیا، ان اصولوں پر ڈٹ کے پھر کام کیا، دن رات کام کیا. بڑی شدید نوعیت کی محنت کرنی پڑی ان دنوں میں، مجھے یاد ہے، تنظیم سازی مکمل کرنے کے لیے. تو وہ ہر طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہم کر سکتے تھے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ نوجوانوں کو متحرک کرنے کے لیے وہ ہم نے کی. ایک پچھلے دنوں کچھ نام سننے میں آیا کرتے تھے کہ حمزہ یوتھ، ٹھیک ہے، حمزہ یوتھ لورز کے نام سے یہ مطلب اب آپ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ، تو ان میں سے جو مطلب مین کون سی ہے جو یوتھ ونگ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کون سا ہے؟ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ جو ہے وہی مسلم لیگ کا پلیٹ فارم ہے. جہاں تک بات ہے حمزہ یوتھ ونگ کی یا کسی بھی اور تنظیم کی، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ نوجوان متحرک ہوئے. پھر اختلافات جو ہیں وہ تنظیموں کے درمیان ہوئے. پھر ان تنظیموں کے درمیان جب اختلاف ہوتے ہیں تو پھر جو متحرک نوجوان ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو میدان عمل میں رہنے کے لیے کئی جو بینرز ہیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو پھر اس طرح کی کئی ود ان پارٹی کچھ معاملات تھے جس کی وجہ سے حمزہ یوتھ ونگ جو ہے وہ وجود میں آئی. ہاں لیکن اگر بات کریں پارٹی کی مرکزی تنظیم کی تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ ہے. اچھا یہ بتائے گا کہ گزشتہ دور حکومت میں جب نون لیگ کی مرکز میں حکومت تھی تو پی ٹی آئی کے مارچ کے دوران کچھ انڈے اور ٹماٹروں کا بھی شور ڈلا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ولید آصف بٹ کا نام آیا کرتا تھا، وہ کیا تھوڑا سا سلسلہ ہے، وہ تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کی سیاسی زبان ہمیشہ سے اور ان کے جو الفاظ کا انتخاب اور ان کے جو نعرے ہیں اور یہ اپنے مخالفین کو جس انداز میں پکارتے ہیں وہ نازیبا اور میں سمجھتا ہوں غیر شائستہ انداز ہے. اور اس غیر شائستگی کا اور نازیبا الفاظ اور انداز کا ایک ہی طریقہ ہے جواب دینے کا کہ ان پر گندے انڈے اور ٹماٹر جو ہیں وہ برسائے جائیں. اور یہ اسی لائق ہیں کیونکہ یہ پاکستانی سیاست کے گندے انڈے اور ٹماٹر ہیں جن سے ہم نے پاکستانی سیاست کو صاف کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ پہ کافی پرچے بھی ہوتے رہے ہیں، ایک ایف آئی اے کا بھی پرچہ تھا، وہ کیا معاملہ تھا؟ ایف آئی اے کا پرچہ بھی ہوا، پھر وہ سارا معاملہ ختم بھی ہو گیا، اس کی تو ذرا ہمیں ذرا ڈیٹیل بتائیے گا۔ یہ ڈیٹیل بھی بتانی ہے. ظاہر ہے ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے، خاص طور پہ گجرانوالہ کے وہ نوجوان جو یوتھ ہیں جنہوں نے آگے آ کے پارٹیز جوائن کرنی ہے، تو انہیں بھی تو تھوڑا میں بتانا۔ سیاست میں مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں، محمد نواز شریف کا کارکن ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کا ایک قانون پسند شہری بھی ہوں. اور پاکستان کا آئین اور قانون جن چیزوں کی ہمیں ہماری سیاست میں ہمارے اداروں کو جو اجازت دیتا ہے میں اس آئینی جو اجازتیں ہیں ان کے اندر دائرہ کار کے اندر رہنے کی بات کرتا ہوں اور وہ میں کرتا رہوں گا. میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری قیادت بھی بات کرتی ہے،
ان کو اپنے آئین کے اندر دیے گئے دائرہ اختیار سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو اس لیے ایک میرا موقف یہ رہا ہے. اس حوالے سے ایف آئی اے میں ایک مقدمہ درج کیا گیا جس میں کہا گیا کہ آپ حکومت کے خلاف بولتے ہیں، آپ اداروں کے خلاف بولتے ہیں. وہاں کچھ سوالات بھی مجھ سے کیے گئے. میں نے وہاں بھی یہ جواب دیا کہ اگر آئین کے دائرے کے اندر رہنا جو ہے یہ موقف بیان کرنا کہ آپ آئین کے دائرے کے اندر رہیں، یہ اداروں کے خلاف بولنا ہے، تو میں اسے اداروں کے خلاف بولنا تصور نہیں کرتا. میں اسے اپنا آئینی جمہوری حق سمجھتا ہوں کہ یہ یاد دلایا جائے کہ قانون اور آئین کیا کہتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاناما اسکینڈل سے لے کر آج تک آپ کی قیادت پر، پھر پاناما اسکینڈل ہوا، پھر کرپشن کے الزامات آج تک لگتے رہے ہیں، اور آپ کے جو لیڈران ہیں وہ جیل میں بھی، جیسے میاں نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، یہ لوگ جیل میں بھی ہیں. تو کیا معاملہ ہے کہ یہ ابھی تک اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر پا رہے؟ تو یہ دو طرفہ ہی ہے معاملہ. ابھی آپ نے سوال اس طرح کیا کہ یہ بے گناہی ثابت نہیں کر پائے. میں اس کو دوسری طرح سے لیتا ہوں کہ جن لوگوں نے انہیں گرفتار کیا وہ ان کو گناہ گار بھی ثابت نہیں کر پائے. ابھی یہ ڈیل کی بات کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ڈیل کی میاں نواز شریف صاحب کو ضرورت نہیں ہے. ڈیل کی ضرورت اس جعلی نظام حکومت کو ہے جو قائم کیا گیا ہے. اور یہ جعلی نظام حکومت اب زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ عوام کا نمائندہ نظام نہیں ہے. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع کریں گے، یا ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ولید بٹ صاحب سے گفتگو کا دوبارہ سے سلسلہ شروع کریں گے. ماسٹر گروپ آف کمپنیز نے 3 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط، اعلیٰ معیار اور جدت کی ایک لازوال روایت قائم کی ہے. اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں بے مثال فن تعمیر کی بنیاد رکھی ہے، جس کا نام ہے ماسٹر سٹی گجرانوالہ. پولیوشن فری، ٹھنڈے میٹھے پانی سے مزین، سیالکوٹ بائی پاس روڈ پر مین جی ٹی روڈ سے متصل پیپلز کالونی اور شہر کے بالمقابل آئیڈیل لوکیشن. عالیشان فن تعمیر پر مشتمل وسیع و عریض کینال برج، ویدر پروف گزیبو، مین گیٹ، نہر کے کنارے خوبصورت لینڈسکیپنگ، اوپن جم، شاک پروف جاگنگ ٹریکس، پلے لینڈ، منی زو، واٹر بورڈز، رولر کوسٹر، اسکائی ڈائیونگ اور لیزر فاؤنٹینز. اس کے علاوہ اسکولز، ہاسپٹلز، ماسکیٹو فری پارکس، خوبصورت مساجد، کمرشل مارکیٹس، ایڈمن آفس، 24 گھنٹے فول پروف سیکیورٹی، 30 سے 260 فٹ کی کشادہ سڑکیں، انڈر گراؤنڈ بجلی، لوڈ شیڈنگ سے نجات کے لیے تھرمل پاور، اور پہلی مرتبہ پبلک لانڈریز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. 3.5 مرلے سے 2 کنال کے مکمل ڈیولپڈ رہائشی پلاٹس. بکنگ انتہائی کم قیمت سے، بقیہ 3 سال کی آسان اقساط میں. ماسٹر سٹی گجرانوالہ، the dream city, the dream home, a project of Master Group. ابھی کال کریں 055-111-351-351. ویلکم بیک ناظرین. ولید آصف بٹ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ایک دفعہ پھر سے شروع کرتے ہیں. آج کل ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے جو ہر وقت جو ہے وہ ہمارے میڈیا میں صبح سے شام تک زینت بنتا ہے، اور جیسے ہی صبح طلوع ہوتی ہے اور ہیڈ لائنوں کے ساتھ اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا آزادی مارچ. جی تو انہوں نے اب اپنے آزادی مارچ کا اعلان کر دیا ہے، ڈیٹ بھی انہوں نے دے دی ہے. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس میں شرکت کرے گی؟ ایک بات. اور جو اگر مسلم لیگ نون شرکت کرتی ہے، دوسری بات یہ کہ اس میں یوتھ کا کیا کردار ہوگا؟ مسلم لیگ نون یوتھ کے ذمہ بھی کچھ جو ہے وہ ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں، کچھ انہیں بتایا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. آپ نے 2 سوال کیے ہیں. 2 سوال. پہلا جو سوال ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس آزادی مارچ کی جو ہے وہ کال دی ہے، اس میں مسلم لیگ نون تو کیا، پاکستان کی ہر جمہوریت پسند پارٹی کو شرکت کرنی چاہیے، اور پاکستان کی جتنی بھی جمہوری پارٹیاں ہیں وہ اس میں شرکت کریں گی. دیکھیں، اس کے لیے ہم نے باقاعدہ حکمت عملی طے کی ہے کہ سیریز پلان جو ہے وہ ہم نے تیار کیے ہیں، جس میں ہم گوجرانوالہ میں مختلف جگہوں پہ پمفلٹ تقسیم کیے جائیں گے. آزادی مارچ میں شمولیت کے حوالے سے تاجر تنظیموں کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ ہمارے چل رہے ہیں. وکلاء کے ساتھ رابطے کریں گے ہم، ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے کریں گے، کسانوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، معاشرے کے ہر اس طبقے کے ساتھ جس کو اس ناجائز، نااہل اور نکمی حکومت نے معاشی بحران میں دھکیل دیا ہے. کیونکہ پاکستانی عوام کا نکلنا اس مارچ میں بہت ضروری ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں انہوں نے باقاعدہ مختلف جگہوں پہ کارنر میٹنگز جو ہیں ان کا ارینج کیا ہے. مختلف جگہوں پہ ہم اس کے لیے کنونشن جو ہیں وہ بھی منعقد کریں گے. اور
بہت ساری پالیسیز ایسی ہیں جن کو انتظامی وجوہات کی وجہ سے ابھی ہم منظر عام پہ بھی نہیں لا سکتے۔ اچھا، ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے، جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو حکومت جو ہے وہ گرفتاریاں اور ڈرانا دھمکانا بھی شروع کر دیتی ہے، لے جاؤ۔ ابھی تک یہ افواہوں کی حد تک ہے، یہ باتوں کی حد تک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم قانون پسند شہری ہیں پاکستان کے، یہ احتجاج کرنا قانونی اور آئینی حق ہے ہمارا، اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، نہ ہی انتظامیہ کو ایسی کوشش کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ کی قیادت بھی اور مارچ کی جو قیادت ہے وہ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ہم لوگ پرامن رہیں گے اور پرامن رہتے ہوئے اپنا حق احتجاج جو ہے وہ استعمال کریں گے، لیکن اگر انتظامیہ سمیت کسی نے بھی روکنے کی کوشش کی تو پھر وہ انتظامیہ ان حالات کی خرابی کی ذمہ دار بھی خود ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو بھی حالات کو خراب ہونے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہمارا پرامن حق ہے اور ہمیں استعمال کرنے کی پورا جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے، ہم وہ کریں گے انشاءاللہ، ہم نکلیں گے باہر۔ ہمارا گوجرانوالہ کے جو شہری ہیں وہ گوجرانوالہ میں مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا تھا، گوجرانوالہ کے شہریوں کے ساتھ جو پہلے ہی بہت زیادہ سیاسی طور پہ زیادتیاں کی، انتظامی طور پہ زیادتیاں کی گئی ہیں، ان انتظامی زیادتیوں کا غصہ بھی جو ہے وہ انتظامیہ پر نہ نکل جائے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پیغام ہے انتظامیہ کو بھی کہ آپ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ اچھا، میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا۔ بہت سے جو ووٹرز ہیں نون لیگ کے بھی، ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے، وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 2018 میں جب نواز شریف کی انگلینڈ سے واپسی ہوئی تھی تو شہباز شریف صاحب انہیں ایئرپورٹ پر لینے کے لیے جا رہے تھے، ریسیو کرنے کے لیے، تو ایسی کیا وجہ ہوئی کہ وہ ہمیں بات یہ سامنے آ رہی تھی کہ پلان یہ تھا کہ انہوں نے ایئرپورٹ تک جانا ہے اور میاں صاحب کو ریسیو کرنا ہے، لیکن وہ ایسا کیا معاملہ ہوا کہ وہ پلان جو ہے وہ ہو گیا، چینج ہو گیا، اور راستے سے چھوٹے میاں صاحب جو ہیں وہ واپس ہو گئے اور میاں صاحب کو پھر وہاں سے دیکھیں گورنمنٹ محکمہ میں اس حوالے سے کئی جو ہیں تھیریز جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب دونوں بھائی جو ہیں 1985 سے سیاسی میدان میں ہیں۔ جب ان کے والد مرحوم زندہ تھے تو وہ اپنے والد کی ہی بات مانتے تھے، جب ان کے والد جو ہیں وہ نہیں رہے تو اس کے بعد میاں نواز شریف کا جو بھی لفظ ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب اس طرح کے ان کے بھائی ہیں کہ ان کے لیے حکم آخر ہوتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے درمیان کسی طرح کا پالیسی پہ کوئی تضاد اور اختلاف رہا ہے، مختلف مزاج ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن پالیسیاں ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب کی چلتی رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت میں اگر ایئرپورٹ پہ ہم پہنچ بھی جاتے تو انہوں نے وہاں اس کا انتظام کیا تھا ہیلی کاپٹر کا، کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی یہ منتقل کر سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو۔ تو علامتی طور پہ مسلم لیگ نون نے ایئرپورٹ جانے کی جو کوشش کی، اور مسلم لیگ نون انتخابی دور تھا، اس ٹائم میں ہماری جو سیاسی قوت کا اظہار تھا وہ ہم نے بھرپور انداز میں کیا۔ اچھا یہ بتائیے گا، مریم نواز یا حمزہ شہباز؟ اب یہ جو سوال ہے اس میں مجھے کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ مریم نواز شریف، کیونکہ محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ یعنی کہ وہ مریم نواز شریف اور وہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ دونوں پارٹی کے رہنما ہیں، پارٹی کے محترم لیڈر ہیں، ہمارے قائدین ہیں۔ جہاں تک بات ہے پالیسی کی، میاں نواز شریف صاحب کی پالیسی کو مریم بی بی نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو جس طرح سے عوام میں لے کر نکلی بار اور لوگوں کو متحرک کیا، اس کی وجہ سے انہوں نے کارکنوں کا ایک بہت بڑا جو سیگمنٹ ہے اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ انگیج کیا ہے، اور مسلم لیگ کا کارکن ان کو پسند کرتا ہے، ان کو لائک کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم بی بی کی جو پاکستانی سیاست ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب کے بعد مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ بڑا زبردست کردار ہے، اور ان کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ اگر حمزہ شہباز بھی اپنے تاج کے بیانیے کو تھوڑا سا فالو کرتے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر وہ حمزہ شہباز پہلے نکلتا آپ کے منہ سے، مریم نواز بعد میں آتی؟ نہیں، بیانیے کو فالو کرنے کی بات نہیں ہے، یا کسی لیڈر کے بڑے یا چھوٹے ہونے کی بات نہیں ہے، مسلم لیگ کے اندر پالیسی میاں نواز شریف صاحب کی چلتی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی پالیسی ہے ووٹ کو عزت دو، اور اس بیانیے کو لے کر میدان میں اس کا علم اٹھا کر مریم نواز شریف صاحبہ نکلیں۔ تو چونکہ محترم قائد میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے اس ساری جو بیانیہ تھا، اس ساری تحریک کو لیڈ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا، اس وجہ سے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ منظر عام پر بھی رہیں، اور جس انداز میں انہوں نے متحرک کیا قوم کو اور لوگوں کو اس بیانیے کی طرف مائل کیا، قائل کیا،
اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ ہمارے چینل یونیورسل نیوز نیٹ ورک کے تسلسل سے کچھ عوام کو یا یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ لوگوں کو، آپ کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بڑا شاندار جو ہے وہ ایک نظام کھڑا کیا، اور میری آپ کے لیے بہت ساری بیسٹ وشیز ہیں. مجھے اس بات کا یقین کامل ہے کہ آپ کی جو نوجوان ٹیم ہے یہ، اور میں اس بات کا ہمیشہ سے قائل رہا ہوں کہ جس بات کا نوجوان عہد کر لیں، ارادہ باندھ لیں، اس میں کامیابی سے کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے شامل حال ہو جاتی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ نیٹ ورک جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی جو ہے انشاءاللہ ترقیاں جو ہے وہ حاصل کرے گا انشاءاللہ. شکریہ بٹ صاحب، اپنے قیمتی وقت میں آپ نے آپ ہمیں کا بھی وقت بہت دیا. شکریہ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا شو ختم ہوتا ہے. آن لائن ود ملر کو دوبارہ دیکھنے کے لیے اور بار بار دیکھنے کے لیے اور مزید شوز دیکھنے کے لیے فیس بک اور یوٹیوب پہ ہمارے پیج یونیورسل نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں. دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو پہ. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.